السلام علیکم. میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں پاکستان. تو سب سے پہلے انٹرو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، میں نے یہ چینل کیوں بنایا کہ میں ہوں پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے ایک جملہ سنا ایک عمران خان صاحب کی سے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں. دوسرا جملہ جو میں نے سنا وہ شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ بیکرز کانٹ بی چوزر. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں یا ہم بیکرز ہیں. مطلب کہ ان کو ہم نے تو ویسے پولیٹیکل رنگ دے دیا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی یہ جملے ہمارے لیے کتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور کیا یہ صرف پولیٹیکل ہی چیزیں ہیں یا واقعی ہی کہ ایز اے پاکستانی یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک عام پاکستانی اس بارے میں کیا سوچتا ہے. تو یہ چیز سامنے لانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے تو میں نے سوچا اس چیز کے اوپر ویڈیو ہونی چاہیے، اور یہ چیز ایک عام پاکستانی کی آواز کہ وہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں. آیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی ہے، لیکن ایز اے پاکستانی کیا ہم کس طریقے سے سوچتے ہیں اور کیا آواز ہے ایک عام پاکستانی کی. اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، آپ لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. اب آ جاتے ہیں مین اپنی جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کہ ایک عام پاکستانی کی آواز کیا وہ پہنچ رہی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے، یا ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز بتاتی ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، تیسری پارٹی کہتی ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں. آیا کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ ان سے خدمت کروانا بھی چاہتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. خیر ہم آتے ہیں سب سے پہلے 14 اگست 1947 پاکستان بنا، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں تھیں. بڑوں نے ایک بہت لمبی تحریک چلائی، اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد سب نے مل کر یہ ایک ملک حاصل کیا، اور ہم لوگوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی ہم آزاد ہو گئے ہیں. لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے. کیا ہم آزاد ہیں، ہمارا سسٹم آزاد نہیں ہے. یہ چیز ایک عام پاکستانی کیسے سوچتا ہے، یہ چیز ہم ڈسکلوز کریں گے. ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے ایک عام پاکستانی کو، وہ یہ ہے کہ اس کو کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ اس سے نعرہ لگوایا گیا. اس کو اس چیز کے ساتھ اس کو مطلب کہ اس کی ضرورت کے اوپر، جو اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر پولیٹکس کی گئی. روٹی کپڑا اور مکان جو آج تک چل رہا ہے، یہی تین چیزیں اگر ہم لے کے چلیں تو یہی تین چیزیں ابھی تک بھی روٹی کپڑا اور مکان نہیں مل رہی ایک عام پاکستانی کو. اس کے بعد ہمارے سے نعرہ لگوایا گیا، ایک عام پاکستانی سے نعرہ لگوایا گیا کہ ہم آپ کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. ایشین ٹائیگر تو کیا، ایشین بلی بھی ہم لوگ نہیں بن سکے. اس کے بعد تبدیلی آ گئی، تبدیلی بھی دیکھی آپ سب نے. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے سسٹمیٹیکلی. آیا کہ اس سسٹم میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے جس نے اپنا منشور، اپنا نام، اپنا جو بھی ایک اس کا نعرہ تھا وہ لگایا اس نے، لیکن ایٹ دی اینڈ جاتے ہوئے ایک عام پاکستانی پہلے سے بدتر پوزیشن میں تھا. اس کو اس سے پچھلا دور جو کہ گزر چکا تھا وہ اس کو بہتر لگتا تھا. تو ایک عام پاکستانی کی جو ریکوائرمنٹ تھی، جو اس کو چاہیے تھا، جو وہ سوچ کے آیا تھا 14 اگست 1947 کو قربانیاں دے کے، کیا اس کو ملا؟ نہیں ملا. تو کہاں پرابلم ہے؟ آپ ٹی وی چینلز تو دیکھیں گے، اس میں تو آپ کو بہت اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن کیا یہ چیزیں ایک عام پاکستانی کیا واقعی اسی طرح سوچتا ہے جس طرح میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. جب آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو سب سے پہلے ایک محب وطن پاکستانی، ہم سب محب وطن ہیں، اس کے دل سے، اس کے زبان سے یہی
بات نکلی ہوگی کہ نہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ لیکن اگر ہمارا سسٹم آزاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم غلامی کر رہے ہیں۔ ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ہمیں ایک عام پاکستانی کو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آج تک اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آگے بڑھنا تو دور کی بات، ڈے بائی ڈے ہم لوگ، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے۔ کیسے ہو گیا؟ کیا ہم نے اس چیز کے لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ایک طرف سے ہم نے غلامی چھوڑی، ہماری اس سے جان چھوٹی، وہ دوسری طرف آ کے ہم پھر غلام کسی نہ کسی طرح ہو گئے؟ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا تھا۔ آج انڈیا کس پوزیشن پہ ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ شرم آتی ہے کئی دفعہ جب انڈین چینل میں دیکھتا ہوں اور اس میں جو پاکستان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جس طرح کے ان کے لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بیگرز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ جھک گئے ہو، مسلمان کبھی نہیں جھک سکتا۔ ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے قائد کو کیا جواب دیں گے کہ جس نے اتنی محنت کر کے ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا؟ لیکن ہم ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں 1947 سے لے کے 2022 تک تقریباً یہ بن جاتے ہیں 75 ایئرس، اور 75 ایئرس میں بھی ہم آج تک صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے روٹی کیسے پوری کرنی ہے، ہم نے اپنا کپڑا کیسے پورا کرنا ہے، ہم نے اپنے مکان میں رہنا کہاں پہ ہے، کرایہ کہاں سے دینا ہے۔ ایک غریب آدمی یہی سوچ رہا ہے۔ اور ایک عام پاکستانی کی مسٹیک جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جس طرح الیکشن قریب آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، آپ کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، آپ کی فوتگیوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ایک عام پاکستانی، ایک غریب آدمی، وہ یہ سوچ کے وہ کہتا ہے نہیں، یہ میرے گھر شادی پہ آیا تھا، یہ میرے گھر فوتگی پہ آیا تھا، اس کو ووٹ دے دیتا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میری ووٹ کی ویلیو کیا ہے۔ ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے، موجودہ سیاسی صورتحال، موجودہ ملکی صورتحال، اس چیز کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ آپ کا کمنٹ، آپ کمنٹ کیجئے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں، ہم ضرور اس چیز کو ڈسکس کریں گے، ڈسکلوز کریں گے جتنا ہو سکا۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو اپنی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں ہمیشہ غلامی کریں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ظلم کے آگے، برائی کے آگے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کل آپ کی آنے والی نسلیں اس کی قیمت چکائیں گی۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے۔ 14 اگست 1947 سے پہلے کیا تھے؟ ہم آزاد ملک بھی ہمیں مل گیا اللہ کی مہربانی سے، بڑوں کی محنت سے، قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت سے۔ تو کیا ہم نے اس کو سنبھالا؟ یہ سب سے پہلے حکمران جو بھی آیا اس نے تو جواب دینا ہے، لیکن ایز آ پاکستانی، ایز آ مسلمان، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ کیا آپ برائی کے سامنے کھڑے ہوئے یا آپ نے آنکھیں بند کر لیں؟ آپ کو اپنی اہمیت پتہ ہونی چاہیے۔ یہ قوم ایسے نہیں بن گئی، ایسے ہی یہ سب کچھ نہیں ہو گیا کہ آج ہم اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، خدا نخواستہ، لیکن
ہمیں پری پلان یہاں تک لایا گیا ہے. اس میں کوئی بھی ایسا انسان جو کہ یہ استطاعت رکھتا تھا، جس کے پاس پاور تھی، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس میں ملوث نہ ہو، جس نے اس چیز کا جواب نہیں دینا. تو اس لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں خود دیکھنا پڑے گا ایک عام پاکستانی کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنی اس میں ہمت ہے. یہ چیز ہمیں دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ بھی برا ہو رہا ہو، آپ اس کو روکو. آپ اس کو روکتے نہیں ہیں جب تو وہ بڑھتی جاتی ہے. ایک بیماری آپ کو، جب کسی بھی انسان کو کوئی بیماری لگ جائے، اگر وہ اس کو نہیں روکتا تو وہ بڑھتی جاتی ہے. اس کو روکنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ کھڑے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کے سامنے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ اس کے خلاف بولیں، ڈٹ جائیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میرا ایک میسج ہے آپ سب کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کریں گے موجودہ صورتحال پہ، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. آپ اگر کسی ٹاپک پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کمنٹ کیجئے، ہم آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دیں گے. پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.